دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہیے نا میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہی ملے گی۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله، صدق الله مولانا العظيم، وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم، من ماله وأهله والناس أجمعين، او کما قال۔ محترم مشائخ و علماء کرام، معزز مہمانان گرامی قدر، معتکفین و معتکفات، اور معزز خواتین و حضرات، الحمدللہ تعالی آج عشرہ اعتکاف میں ہمارے سلسلہ وار دروس کا غالباً 5واں درس ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر جو آج ہم دوسری بات کہہ رہے ہیں، وہ اس میں مجموعی طور پر جو ہمارا مضمون ہے اس کا مرکز و محور ہوگا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرائط اور علامات کیا۔ حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس کو حضرت انس بن مالک نے روایت کیا اور صحیح بخاری میں ہے، کہ قبیلہ بنی عمرو بن عوف کے درمیان ایک جھگڑا تھا، آقا علیہ السلام رسائی کروانے، صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ نے کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ جماعت کرا دیں، سب صحابہ صف در صف کھڑے ہو گئے، نماز شروع ہو گئی، حضور علیہ السلام پیچھے سے تشریف لے آئے، جماعت جاری تھی، جب آقا تشریف لے آئے اور آگے پہنچے تو پھر کیا دیکھا کہ جماعت جاری ہے، اب آپ اور ہم ہوں، کوئی اور ہو جس کا ادب حد میں ہے، جس کا ادب حد میں ہے، حد میں، تو وہ جہاں آخری صف ہے وہیں کھڑا ہوگا، اسے صف کراس کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ اس کا ادب کراس کرنے کا حکم نہیں ہے۔ ہائے ہائے، اس کا چونکہ ادب کے حد کو کراس کرنے کا حکم نہیں، اس لیے وہ نماز کی صف کراس نہیں کر سکتا، وہیں کھڑا ہوگا۔ مگر آقا آئے، پیچھے نہیں کھڑے ہوئے، پیچھے آپ صفوں کو چیرتے ہوئے گزرنے لگے، اور جب صحابہ کرام کی صفوں سے گزرنے لگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، تو عالم کیا تھا، پھر وہ صحابہ کرام صفوں کو چھوڑتے چھوڑتے راستہ بناتے جاتے تھے، اپنی جگہوں سے ہٹتے، بھگدڑ مچ گئی، صفیں ٹوٹنے لگی، راستے ہر صف سے بننے لگے، اور سیدنا صدیق اکبر کو اور اگلی صفوں والوں کو اطلاع کرنے کے لیے پھر تالیاں مارنے لگ گئے۔ فصفق الناس فتخلف الصف، صفوں کو چیرتے چیرتے حضور گزرتے گئے، صحابہ صفوں کو چھوڑتے گئے، فصفق الناس، اور تالیاں اس طرح مار مار کے اگلوں کو بتاتے گئے کہ مصطفیٰ آ گئے ہیں۔ حضور آ گئے ہیں۔ اور یوں آپ ذرا آنکھیں بند کر کے اب نقشہ دیکھیں، اس نماز کا نقشہ کیا ہوگا، اور یہ نماز جاری ہے، ٹوٹی نہیں ہے، یہ ان کی ٹوٹتی ہے جن کی لگی نہیں۔ ہائے ہائے،
جن کی لگ جاتی ہے ان کی ٹوٹتی نہیں. ہائے ہائے. حتیٰ کہ اگلی صف میں جا پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر نے دیکھا، اطلاع ہو گئی. انہوں نے پھر کیا کیا؟ کان ابو بکر لا یلتفت فی صلاتہ، نماز میں ایسا استغراق ہوتا کہ کبھی مڑ کے نہ دیکھتے تھے. تو جب دیکھا کہ یہ تالیاں بج رہی ہیں، یہ محفل سما بن گئی. یہ تالیاں بج رہی ہیں، صفوں میں بھگدڑ ہے، ہو کیا گیا ہے؟ انہوں نے سمجھا کہ یہ عالم سوائے آمد مصطفیٰ کے اور کسی وقت میں نہیں ہو سکتا. نتیجتاً انہوں نے مصلی چھوڑ دیا. ناقص ابو بکر علی عقبیہ لیصل، پیچھے ہٹنے لگے. جب آقا علیہ السلام نے دیکھا ابو بکر پیچھے آ رہا ہے مصلی چھوڑ کر، تو آپ نے اس کو وہیں روکا، اشارہ کیا، یا ابا بکر پیچھے نہ ہو، انکس مکانک، اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، نماز جاری رکھو. یہ عمل کثیر کیا؟ عمل اکثر ہوا. اکثر عمل، هذا العلم الاکثر فوق الکثیر، فوق الکثیر. مگر کسی اور کے لیے ہو تو نماز ٹوٹتی ہے، حضور کے لیے نہیں ٹوٹتی. وجہ بھی بتا دوں، اس لیے کسی اور کے لیے ہو جائے تو اس لیے ٹوٹتی ہے کہ نماز میں غیر کی طرف آپ متوجہ ہو گئے، غیر کی طرف متوجہ ہو گئے، نماز ٹوٹ گئی. مصطفیٰ غیر ہوتے تو نماز ٹوٹ جاتی. حضور غیر ہوتے تو نماز ٹوٹ جاتی. اللہ نے ثابت کر دیا، صحابہ نے ثابت کر دیا، حضور نے ثابت کر دیا کہ حضور حضور ہیں مگر غیر نہیں، رسول ہیں مگر غیر نہیں، عبد ہیں عبد مگر غیر نہیں. پھر کیا ہوا؟ اور پھر ارے یہ تو نماز میں تھے نا، یہ تو یہ حکم بھی ہے قرآن مجید کے تحت مفسرین نے بیان کیا آداب رسول میں سے کہ حالت نماز میں اگر کوئی کھڑا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، صحابہ کھڑا ہوتا اور گھر میں بیٹھے حضور کسی خادم کو آواز دے دیتے اور وہ نماز میں ہوتا، آپ آواز دے دیتے اور وہ نماز مکمل کرنے میں لگا رہتا، چھوڑ کے نہ آتا، تو اس پر قرآن کی آیت اتر آئی، خبردار جب میرا مصطفیٰ آواز دے دے جس حال میں ہو چھوڑ کے آ جا، چھوڑ کے آ جاؤ. تو حکم یہ تھا کہ حضور بلائیں، نماز رکوع میں ہے، سبحان ربی العظیم ایک بار کہا تھا، آواز آ گئی، بلال تعال یا بلال، سبحان ربی العظیم کہا تھا تو اگلی جگہ سبحان ربی العظیم کہنے کی بجائے لبیک یا مصطفیٰ، لبیک یا مصطفیٰ. وترک الصلاۃ ورجع من الرکوع اذا سمع صوت النبی ودعوت النبی وهو اخبره ان ادعو هو راجع من الصلاۃ ترک الرکوع وترک القیام وترک القراءة وترک الصلاۃ راجع وعاد الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهذا ہی مارگا. وهذا كان امتثال الامر. عرض کیا تو حکم نماز چھوڑ کے نہیں چلے آؤ، حکم یہ تھا نماز چھوڑ کے آؤ. حضور انہیں کسی کام بھیج دیں، بازار بھیج دیں، اپنے کسی کام بھیج دیں، جا کے حضور کا کام کرے، کپڑا خرید کے لے آئے، سبزی گوشت لے آئے، جس کام بھیج دیں، آقا بازار میں جائے کام کر لائے، آ کے سب کچھ گھر میں دے دے، اور جب فرمائیں جاؤ اب فارغ ہو تو وہاں کے اسی رکوع سے پھر نماز شروع کر لو. ہاں جو رکعت چھوڑ کے گیا تھا کام حضور کا کرتا رہا، رکعت جاری رہی، نماز جاری رہی، نماز جاری رہی. آئمہ نے فقہا نے بیان کیا اس لیے کہ رسول کی خدمت اللہ کی خدمت ہے، رسول کا کام اللہ کا کام ہے، رسول کا بلاوا اللہ کا بلاوا.
اس میں التفات الی الغیر ہے ہی نہیں، التفات الی الغیر ہے ہی نہیں۔ تو حضور نے، صدیق اکبر نے جب یہ حکم سنا کہ کھڑے رہو، آپ نے ہاتھ اٹھا دیے نماز میں، اللہ کا شکر ادا کیا مولا کہ تیرے محبوب نے مجھے اس قابل سمجھا، دعا کر کے اور پھر واپس پلٹ آئے، رکے پھر بھی نہیں، پھر مصلی چھوڑ کے آ گئے۔ نماز ہو رہی ہے، مصلی خالی ہو گیا، امام صاحب پیچھے آ گئے، حضور نے دیکھا مصلی خالی ہو گیا، ابو بکر پھر واپس آ گئے، تو آقا آگے بڑے، نماز مکمل کرائی، سلام پھیرا، اور پھر حضرت ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر کیا ہوا؟ ما منعک ان تثبت مکانک اذا امرتک، اے ابو بکر کیا ہوا کہ تو اپنے مکان پر کیوں کھڑا نہ رہا، اپنی جگہ پر، جب میں نے حکم دیا تھا کہ قائم رہو؟ انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ، آقا ابو قحافہ کے بیٹے، یہ بھی نہیں کہا ابو بکر کی کیا مجال ہے، کہا اب یہ کہنا ابو قحافہ کے بیٹے، یہ تحقیر ہے للادب، ہائے ہائے ہائے، یہ ادب اور تعظیم کی انتہا ہے، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال، حضور پیچھے کھڑے ہوں اور وہ مصلی پر رہے۔ آقا نے توثیق فرما دی، ٹھیک ہے، یہ دین بن گیا، ایمان بن گیا، لوگوں کو مسئلہ سمجھا دیا کہ آئندہ کبھی ایسا معاملہ، جو کچھ تم نے کیا تم نے بھی صحیح کیا، توثیق ہو گئی۔ فرمایا اتنا مسئلہ سمجھ لو، آئندہ کبھی ایسا معاملہ کوئی پیش آ جائے تو مرد تالی نہیں بجاتے، مردوں کو چاہیے کہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آواز بلند کرو، اور عورتیں ہوں تو پھر تصفیق کرتے ہیں۔ مسئلہ سمجھا دیا، طریقہ کہا، محبت میں ٹھیک ہے، نہ فرمایا ٹھیک ہے، جو کیا ٹھیک ہے۔ آپ اندازہ فرمایا پھر یہ محبت کی ایک کیفیت ہے جس کو میں نے عرض کیا کہ تعظیم اور توقیر، اس درجے کی تعظیم اور توقیر، اور پھر یہ محبت دلوں میں ایک کیفیت لاتی ہے، اور محبوب کو تکنے اور دیکھنے کی شدت ملاقات اور شدت دیدار، اس کی آرزو ہوتی ہے۔ محبت میں جب کوئی بے خود ہوتا ہے تو جب تن من دن اٹھتا ہے، جب طواف کرتا ہے، جب ہر شے ہوش و خیال اٹھتے ہیں، تو انسان کی فطرت ہے کئی بار بے بس ہو کر اس سرور محبت میں آدمی رقص بھی کرنے لگتا ہے۔ اس سرور محبت میں بندہ کبھی رقص بھی کرتا ہے، وجد میں آ جاتا ہے۔ تو میرے دل میں آیا کہ ہو نہیں سکتا، صحابہ بھی انسان تھے، عشق میں سب کچھ کرتے تھے، جی کہتا ہے کہ کبھی بے خود ہو کر ناچ بھی پڑے ہوں گے، بے خود ہو کر کبھی وجد اور رقص بھی کر بیٹھے ہوں گے۔ پھر میں بیٹھ گیا کتب حدیث کی تلاش میں، وہ اس دن میں یہی تلاش کرتا رہا کہ کس نے میرے یار کے لیے رقص کیا، کس نے یار کے لیے رقص کیا۔ تو بتا دوں، حبشہ کے رہنے والے تھے، صحابہ تھے، حبشی تھے، ہر سال عید کے دن آ جاتے، حبشہ سے آتے تھے اور وہ مسجد نبوی میں حضور کے دروازے کے سامنے وہ حبشی لوگ ناچ کے کھیلتے تھے، یا لگن کھیلتے تھے۔ اس لیے لفظ کھیلنا آ گیا نا، جب لفظ آ گیا بولیے کھیلنا، تو محدثین، شارحین اور علماء کا پھر دھیان نہیں گیا ادھر۔ ہائے ہائے، یہ آخری بات ہے آج کی، اور آج کے بیان کا اور محبت رسول کے موضوع کا آخری نقطہ اور اس کا نچوڑ ہے۔
اس کا نچوڑ چونکہ یلعبون کا لفظ آ گیا نا، کھیلتے تھے، سو دھیان نہیں گیا. لفظ یلعبون سے مغالطہ ہوا کہ کھیلتے تھے، بس وہ کھیلنے میں رہے. اگر دیگر کتابیں درجنوں حدیث کی اٹھائی ہوتی تو کھیل کا پول بھی کھل جاتا. امام بخاری نے پردے میں بات کر دی، کھیلتے تھے، وہ بھی پول کھل جاتا، پردہ اٹھ جاتا. دوسرا یہ کہ مسجد میں کوئی کھیل سکتا ہے؟ وہ حبشہ کے لوگ کس عرش سے اترے تھے؟ انہیں کھیلنے کی اجازت تھی؟ وہ عرش الہی سے آئے تھے. مسجد نبوی میں کھیلنے کی اجازت، اور پھر کہاں کھیلتے؟ حضور کے در دولت دروازے کے سامنے، مسجد کے سین میں. دروازہ کدھر کھلتا تھا؟ بولیے حضور کے حجرہ پاک کا کدھر کھلتا تھا؟ مسجد نبوی میں جو ریاض الجنہ آج بھی ہے نا، اس دروازے کا نقشہ رکھے، ایک ہی دروازہ کھلتا تھا، ایک ہی دروازہ جنت کا. ادھر آ کے کھیلتے. تو بعضوں کو تو مغالطہ ہوا یہ کھیلنے کا، وہ لفظ یلعبون سے ہوا، آگے نہیں گئے. امام ترمذی نے یلعبون کی بجائے یزنفون کا لفظ روایت کیا ہے. امام ترمذی نے یزنفون، زفن، زفانہ یزفنو، آگے بتاتا ہوں مانا. تو ایک مغالطہ تو یہ دور کروں گا. دوسرا یہ کہ کئیوں نے کہا کہ کئی علماء نے کہہ دیا کہ وہ حرب کے جنگی جانتے تھے آلات اور جنگی فنون جانتے تھے، تو جنگی فنون کا تجربہ کرتے، مظاہرہ کرتے تھے. اس مغالطے کو بھی دور کر دوں. ارے جنگی فنون کے مظاہرے کے لیے مسجد نبوی ہی ملی تھی؟ مدینہ کے میدان ختم ہو گئے تھے؟ جنگی مشقوں کے لیے مسجدوں میں مشقیں کی جاتی ہیں یا میدان میں کی جاتی ہیں؟ بولیے، میدانوں میں کی جاتی ہیں. تو یہ بات بھی نہیں ہے، یہ بات بھی نہیں ہے کہ جنگی مشقوں کے لیے آتے، اور یہ بھی نہیں کہ کھیلتے تھے. یہ ملعب نہیں، میدان کھیل کا نہیں ہے. اور یہ بھی بات نہیں، اور وہ کہ آقا کے در اقدس کے سامنے جائے ادب ہے، ادب کا حیث زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دبی آید جنید و با یزیدی جا. جہاں سانس کوئی نہیں لے سکتا، حضور کے دروازے کے سامنے کوئی کھیلے؟ لہذا ان توجیحات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو کچھ سمجھا گیا وہ نہیں ہے، وہ واقعہ وہ حضور کے دروازے کے سامنے وہ بنتا ہی نہیں. اب حدیث کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، اور جو حدیث ہے یہ مسند امام احمد بن حنبل نے روایت کی، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا، امام طبرانی نے روایت کیا، پھر آگے میں بتاؤں گا نسائی نے السنن الکبریٰ میں روایت کیا. آگے ہم چلتے آئیں گے. وہ بات کیا تھی؟ وہ آتے تھے حبشہ کے لوگ اور حضور کے دروازے کے سامنے اس لیے کہ حضور کے عشق اور محبت میں رقص کرتے تھے. حدیث کے لفظ سنیے، عن انس، اب یہ میرے ذوق کی بات نہیں، میں حدیث مصطفیٰ دکھ پڑا رہا ہوں. عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، کانت الحبشۃ یزفنون بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویرقصون. مسند امام احمد بن حنبل جلد 3 صفحہ 152، اس میں امام احمد بن حنبل حدیث لائے ہیں. فرماتے ہیں کہ حبشہ کے لوگ آتے آقا کے سامنے، یزفنون جسے تم کھیلنا سمجھتے ہو، نہیں خدا کی قسم عشق مصطفیٰ میں رقص کرتے تھے، رقص کرتے تھے، ہائے رقص کرتے تھے، رقص کرتے تھے عشق مصطفیٰ میں. یزفنون، اور فرمایا لفظ صرف یزفنون کا ترجمہ نہیں، امام احمد حضرت انس فرماتے ہیں، حضرت انس کے لفظ ہیں، فرمایا یزنفون و یرقصون. They were doing dancing, they were dancing، رقص کر رہے تھے عشق میں. اور آگے جو لفظ ہیں قربان جاؤں، وہ بات تو پیر صاحب آج اب آ رہی ہے. آقا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب وہ رقص کر رہے تھے، حضور نے مجھے آواز دی، عائشہ جلدی آؤ، آؤ دیکھو
ایک سیکنڈ ذرا سن لیں، ایک سیکنڈ. عائشہ آؤ، مجھے اپنی پشت کے پیچھے کھڑا کر دیا، دروازے کے آگے خود ہو گئے جھک کر، فرمایا اس کیوار میں سے دیکھتے رہو، وہ رقص کرتے رہے، مصطفیٰ کو مناتے رہے، اور میں دیکھتی رہی. اچھا وہ زبان سے کچھ بولتے تھے، اگلی حدیث سنو، وہ زبان سے کچھ بولتے تھے، رقص کرتے تھے، ساتھ پڑھتے تھے، گاتے تھے. حدیث کے لفظ ہیں فقال رسول اللہ ما یقولون، حضور نے پوچھا کی آندے نے، ہائے ہائے ایک کی کاندے نے پہ، ہائے کی کاندے نے پہ، پوچھا ما یقولون یہ کیا کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے سن کے کہا آقا رقص کرتے ہیں وہ یقولون محمد عبد صالح، محمد عبد صالح. پڑھو 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 محمد عبد صالح، ارے محمد عبد صالح، ارے رو چیخو محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح. بیٹھ بیٹھ بیٹھ. ہائے ہائے ذرا آج ورد کرو نا، آج ورد کرو محمد عبد صالح. یہ وہی ورد ہے، سنو وہی بہر ہے محمد شمع محفل بود، کہ جب محمد شمع محفل بود. محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح. بولو عبد صالح، محمد 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 عبد صالح، عبد صالح. ہائے ہائے بیٹھیے، ہائے بیٹھیے. میرے آقا، میرے آقا آپ کیوار میں حبشیوں کو دیکھتے تھے، جب رقص کر کے محمد عبد صالح پڑھتے تھے دیکھتے تھے. آج ادھر بھی تگلے میرے آقا، آج ادھر بھی تگلے، یہ بھی محمد عبد صالح. ادھر اوپر 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 یہاں، آج ادھر بھی دیکھ لے میرے آقا، آقا کیوار سے ادھر بھی تگلے. ہائے ہائے ادھر بھی تگلے، ادھر بھی تگلے میرے آقا محمد عبد صالح. ہائے ہائے محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح، محمد عبد صالح. بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں.